معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کو ابو جہل لعین نے تھپڑ کیوں مارا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو اپنی آخری وصیت کیا کی تھی؟ جنتی عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام ہیں یا پھر بی بی فاطمہ؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسلامی، تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب بھی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی یعنی معراج ہوئی تو میں جنت میں گیا، میں وہاں ایک درخت کے پاس ٹھہرا، اس جیسا حسین سفید پتوں والا خوشبودار پھل والا کوئی دوسرا درخت نہ تھا۔ میں نے اس کا پھل کھایا تو جب میں زمین پر آیا اور میری بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، اب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کا جب بھی شوق ہوتا ہے تو میں فاطمہ میں وہ خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال سے آپ کی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چال بہت مشابہ تھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن لعین ابو جہل نے سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی اپنے والد محترم رحمت کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا واقعہ ان کو سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ جس طرح اس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا تھا تم بھی اس کے منہ پر ویسے ہی تھپڑ مارو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر یہ ساری بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا الہی ابو سفیان کے اس سلوک کا اس کو صلہ دے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ حفاظت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے کی گئی اس دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر زندگی کی دائمی بہاروں میں داخل ہو گئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آئیں جبکہ تمام ازواج رسول آپ کے پاس بیٹھی تھیں اور وہ ازواج آپ کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھیں۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ کہا، پھر اپنے قریب دائیں طرف بٹھا لیا اور ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ سخت رونے لگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا بات تھی؟ وہ کہنے لگی، میں رسول خدا کا بھید نہیں کھول سکتی۔ جب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے کہا، میرا تم پر جو حق ہے یعنی ماں کے حوالے سے اس کی وجہ سے بتاؤ کہ وہ کیا بات تھی جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے فرمائی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں اب میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ پہلی مرتبہ آپ نے مجھے بتایا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال مجھ پر پورے قرآن کا 1 مرتبہ دور کرتے تھے، مگر اس سال مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا۔ میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ میرا وصال قریب ہے، تو اے فاطمہ تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا کہ میں تمہارا سب سے بہتر پیش رو ہوں۔ تو میں رونے لگی۔ یہ دیکھ کر آپ نے مجھ سے دوبارہ سرگوشی کی اور فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم تمام مسلمانوں کی عورتوں کی سردار ہو یا امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں مسکرانے لگی۔ جو آپ نے دیکھا تھا یہ تھا میرے رونے اور مسکرانے کا راز۔ ترمذی شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ
حذیفہ یہ فرشتہ ابھی آسمان سے اترا ہے اور یہ زمین پر پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس نے اللہ سے اجازت لی کہ مجھے آ کر سلام کہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی اور یہ بشارت بھی عطا فرمائی کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بنائے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روشنی میں نور سیرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔